वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस हम आ गए हैं और ये जो पेट्रोल प्राइसेस वगैरह बढ़ी हैं, यूजुअली इस पे होता है कि ऑपोजिशन कोई तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आज हमने देखा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी है। अदालत में जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीकेकार होते हैं ऑपोजिशन को ये दिखाने के लिए कि हम जिंदा हैं, वाइब्रेंट हैं। इसमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा देख रहे हैं शायद कोई एपीसी भी हो, तो कलास्ट्रा साहब ये एपीसी आपको होती हुई दिखाई दे रही है और इस वक्त में क्या सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी हम ऑपोजिशन कुछ कर रहे हैं इसलिए हमने एपीसी करनी है? हमारे ये पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा ख्याल है एक मसला रहा है यहाँ पे अपने इनके इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करने का कि हमारी अपोजिशन जो है यहाँ पे दो बड़ी पार्टीज हैं, रिसेंटली वो पावर में रही है। 5 साल यहाँ पे पीपल्स पार्टी रही है, 5 साल हमने नवाज शरीफ साहब की। पीपल्स पार्टी तो भी पावर में है ना, मतलब इक़्तिदार में है, वो बात ठीक है, सिस्टम का हिस्सा है, उसका सिस्टम का हिस्सा है। सो लोगों को अब हुआ ये है कि इनके जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन थे, इनके हुकूमतों को जितना इन्होंने लूटमार की है और जितना इन्होंने आके गवर्नेंस की है, वो हम सब उसके विटनेस, हमने रिपोर्ट भी किया, चीजें देखी हैं। इनको दाद देनी पड़ेगी। मेरा ये ख्याल था एज ए रिपोर्टर के तौर पर, 22 साल मुझे इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते हो गई, ये खबरें स्टोरीज स्कैंडल करते रहे, कि जितनी मैसिवली यहाँ पे इनको आके लोगों की वो मिली थी, एक उसकी डिस्प्लेयर मिली थी। अगर इमरान खान साहब कुछ थोड़ी सी भी बेहतर हुक्मरानी करते तो इन पार्टीज को 22 साल दोबारा खड़ा नहीं होना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। मीडिया आपके साथ खड़ा हुआ था, ये फौज आपके साथ खड़ी हुई थी, एजेंसियां आपके साथ खड़ी हुई, पॉपुलर वोट था आपके पास, आपके साथ अवाम खड़ी हुई थी, आपके पास पूरा वो भानुमती के जो भी रोड़ा ईंट गारा जो भी था आपके साथ खड़ा हुआ था। आपने 22 महीनों में क्या कर दिया है? आज मतलब है इनके अपने हामी, चलो उसको मीडिया को छोड़ दें, अब जितनी सपोर्ट इनको मिली है, इन्होंने जिसका भी हुक्म किया है ना कि जनाब इसकी आवाज बंद करनी, उन्होंने कि बंद कर दो, उन्होंने कहा जनाब इसको ऑफ एयर करना है, ऑफ एयर कर दो, इसको जनाब चैनल को आगे पीछे कर दो, वो हो गया, रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं था। अब फलां बंदा आजकल कौमी असेंबली में तकरीर कर हमें तंग कर है, जरा नायब इसको उठा लो, वो उठा लिया, इसको FIA पकड़ ले, उसको पकड़ ले। अब उसके बाद वजीर आजम साहब पार्लियामेंट नहीं आते थे, जैसे नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल पार्लियामेंट अच्छी नहीं लगती थी। इमरान खान साहब की हथेली पे या इनको जो ये प्लेट में जिस तरीके की वजारत उज़्मा मिली है और जितनी सपोर्ट इनको पहली दफा हुआ है बड़े अरसे बाद कि सिविल मिलिट्री ये जो आपके रिलेशनशिप थे, आपके थे यहाँ रिलेशनशिप 1 पेज पे थे, जिसका गिला शहबाज साहब भी करते हैं, शहबाज शरीफ भी करते हैं इसका गिला। अब इसका नुकसान क्या हुआ हमारे यहाँ, जो इसको सपोर्ट दे रहे थे, जो भी दे रहे थे, कि इमरान खान साहब पे कोई बर्डन नहीं आया। आप अपने बच्चे को अगर आके पूरा कंफर्ट दे देंगे, आप उसका होमवर्क कराने की बजाय उस्ताद को फोन करके कहें कि जनाब कि मेरा बच्चा, उस्ताद को पता है थानेदार का बेटा, इसको मैंने कुछ नहीं कहना, और सारे मोहल्ले वालों को पता है थानेदार का बेटा कोई गलत काम करे, आपने इसको कुछ नहीं कहना, तो बच्चे बिगड़ जाते होते। फिर उन पे आपने सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी नहीं आने दी। इमरान खान साहब के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी उन लोगों ने की है जिन्होंने इन पे बर्डन नहीं आने दिया, इनको सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी नहीं आने दी, इनको मुश्किल में नहीं आने दिया। एक मीडिया थोड़ा सा इनको टाइट रखता ताकि ये अपने उस पे रहते, एक्टिव रहते कि हमने डिलीवर करना है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनको सपोर्ट दिया, इमरान खान साहब उसके बाद रिलैक्स होकर, उनको कोई भी मसला हुआ है ना, उनको इत्तेहादियों का मसला हुआ है, उनको मीडिया का मसला हुआ है, उनको किसी एंकर का मसला हुआ है, उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला हुआ है, कोई अपोजिशन का, उन्होंने कहा जनाब का एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मेरा क्या है वही करेंगे। उसका नुकसान ये हुआ है कि खान साहब ने डिलीवरी नहीं करना उन्होंने शुरू किया, वो सीरियस नहीं लेते। अच्छा, मीडिया के साथ मुलाकातें, आप भी मौजूद थी, ये बाकी हमारे दोस्त भी सारे होते हैं, उसमें भट्टी साहब भी होते हैं, साबिर शाकिर भाई भी होते हैं, वहां पे देखते हैं तो कोई उनको वो जो सवाल करे वो नाराज हो जाते हैं, अगली दफा वो ऐसे बैन हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था, हुकूमतें पॉलिटिकल जो ये जमहूरी हुकूमतें होती हैं, उन पे अगर आप उसका मीडिया का दबाव नहीं रहने देंगे, अपोजिशन का नहीं रहने देंगे, अदालतों का नहीं रहने देंगे, तो यही कुछ मैस होगा। इमरान खान साहब ने अपने साथ भी ज्यादती की है, इन्होंने आकर आवाम के साथ भी किए, आपने अपनी पार्लियामेंट के साथ भी किए कि पार्लियामेंट बिल्कुल एक बोगस होकर रहेगी, निजाम के साथ किए, चेक एंड बैलेंस का एक निजाम, कोई चैलेंज ही नहीं था। अच्छा, चैलेंज ना होने का नुकसान ये है कि ऑटोमेटिक आवाम अब इनकी अपोजिशन बन गई है। जब आप मीडिया को साइलेंट करवाएंगे, जब आप अपोजिशन को साइलेंट करवाएंगे, दीगर फोर्सेस को करवाएंगे जबरदस्ती अपने क्लाउड की बुनियाद पे, उसका नुकसान ये होता है कि लोगों की स्टीम नहीं निकलती। अब आप उसको ये 25 रुपए बढ़े हैं, लोगों को रिएक्शन देखें, मीडिया तो नहीं कर रहा ना, ये सारे का सारा सोशल मीडिया पे आवाम रिएक्ट कर रही है। इनकी अपनी सोशल मीडिया के ऊपर भी इनको खुद पता चल रहा है कि इनको उसका सामना करना पड़ रहा है। मुश्किल नहीं है, उन्होंने कहा कि सारे लोग मेरे साथ हैं, प्लेयर ऑफ द गेम, मैं जो चाहूं कर लूं, फिर कर लें। अब आवाम आप प्लेयर ऑफ द गेम क्या साथ है? मैं आपके पास आती हूँ साबिर साहब, क्या तमाम प्लेयर्स ऑफ द गेम अब साथ हैं खान साहब के? देखिए, अभी तक तो इसमें नफी में जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि खान साहब बदस्तूर हैं। असल में मसला ये है कि खान साहब का मुतबादल कौन होगा। अपोजिशन वाली साइड पे भी बहुत बुरी हालत है, और एक तो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर अपने धड़े बहुत हैं, दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ आपस में एक दूसरे पे एतबार नहीं करते, दोनों ने एक दूसरे को बहुत बड़ा टीका लगाया हुआ है।
یہ وجہ ہے. اور تھرڈ ون یہ کہ کیا عمران خان صاحب کا متبادل وہی لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ اگر 3000 ارب روپے قرضہ ہے تو اس میں ماضی کی حکومتوں کا حصہ موجود ہے اور ان کو ہٹایا بھی اسی لیے گیا اور ان کے کرپشن کے مقدمات بھی موجود ہیں. اس لیے میں ابھی تک یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اگر جائیں گے تو وہ اپنے بوجھ تلے ہی دبیں گے اور فی الحال کوئی ایسا ان کو ہٹانے کی کوئی پلاننگ نہیں کی جا رہی. اچھا، لیکن آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ متبادل اپنی ہی جماعت میں سے پی ٹی آئی کوئی قیادت چن لے. آج یہ بات کہی نا انہوں نے، خواجہ آصف صاحب نے. اچھا یہ ان کی اپنی، اچھا یہ ایک اور بات ہے، یہ ان کا ایک بے بسی کی علامت ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ہی کچھ تھوڑی سی دراڑیں ڈالی جائیں. خاص طور پہ فواد چودھری صاحب کا جب سٹیٹمنٹ آیا تو اس کے بعد اس سے اپوزیشن بھی فائدہ اٹھائے گی اور اب ان کی کوشش ہوگی اپوزیشن کی کہ خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے، پرائم منسٹر عمران خان کو، اور باقی پارٹی کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے. کنفیوژن بھی پیدا ہو کہ کہیں یہ کچھ کھچڑی تو نہیں پک رہی، اس کھچڑی میں اپنا بھی حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر اپوزیشن میں اپنے میں اتنی ہمت نہیں ہے ابھی تک کہ وہ آپس میں بیٹھ جائیں، کیونکہ شریف خاندان اور بھٹو خاندان کا بھی حساب بہت بڑا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لمبا حساب ہے، ایک دوسرے کو انہوں نے ٹیکے لگائے ہیں. آج اگر بھٹو فیملی، زرداری فیملی اور ان کے دوست اگر جیلوں میں ہیں تو اس کی واحد وجہ شریف فیملی کے دور میں بنائے ہوئے مقدمات ہیں، کیونکہ عمران خان کے دور میں تو ابھی کوئی مقدمہ نہیں بنا. اور اگر بھٹو شریف فیملی پہ کوئی مسائل آئے ہیں تو اس کی ذمہ داری وہ بھٹو پیپلز پارٹی پہ عائد ہوتی ہے. عمران خان نے ابھی تک ان کے خلاف بھی کوئی مقدمات نہیں بنائے. اس لیے اگر یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونا ہوتی تو کب کی ہو چکی ہوتی. اور اگلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پورا سیٹ اپ ہے یا تو یہ سارے کا سارا برقرار رہے گا یا پھر یہ سارے کا سارا واش ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اینٹ ہلائیں گے تو باقی. اور یہ پیپلز پارٹی کو بالکل سوٹ نہیں کرتا. ہاں، یہ پیپلز پارٹی کو بالکل سوٹ نہیں کرتا فی الحال. بالکل سوٹ. ویسے شاہمود قریشی صاحب آج کل سنا ہے کوئی واسکیٹس اور اپنی اسد عمر دونوں تو ان کو تو خان صاحب نے ایک طریقے سے کہہ دیا نا. سیریسلی وزیر اعظم والی ایکٹنگ کر بھی رہے ہیں قومی اسمبلی میں جو انہوں تقریر سر وہ 2008 سے کر رہے ہیں ایکٹنگ. 12 سال ہو گئے بتا رہے ہیں آگے. چلے آج ایکٹنگ ہو رہی ہے ان کی شامل. چلے جی بھٹی صاحب آپ مجھے بتائیے نا، یہ اپوزیشن تو جو بات کہتی ہے وہ کہے، اے پی سی میں بیٹھیں گے کیا ہوگا؟ صرف ایک نمائشی سی کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں یا پیپلز پارٹی تو کلیئر بات ہے نا، وہ تو سسٹم کا حصہ ہے، وہ کیوں چاہیں گے کہ آگے بڑھ کے کوئی تبدیلی آئے؟ وہ تو کلیئر بات ہے نا. ابرار الحق کا ایک گانا ہے پتلو، کڑی پتلو جہی پتلیاں پتلیاں باواں سو اس طرح وانگ نگاواں سو ڈائٹ کھجوراں تے ڈائٹ پکوڑے منگ دی. فرمائش دیکھیے، ڈائٹ کھجوراں تے ڈائٹ پکوڑے منگ دی ہے. چلدی پھر دی 302 حکومت، چلدی پھر دی 302 کرونا، چلدی پھر دی 302 ٹڈی دل، چلدی پھر دی 302 عوام، چلدی پھر دی 302 معیشت، چلدی پھر دی 302 اور اپوزیشن چلدی پھر دی 302. الحمدللہ کوئی عجیب و غریب، یعنی ایک دوسرے کے سہارے پہ، ابھی میں بتاتا ہوں، سارے ایک دوسرے کے سہارے پہ اللہ کے فضل سے کھڑے. وہ نہیں ہوتے کہ ابھی تو چھڑیا تو میں گر جاؤں گا میں. اچھا آپ ان کی 22 ماہ کی اپوزیشن نے کھیت مٹی کرنا ہے. خواجہ آصف صاحب کی گجنی یادداشت واپس آ گئی ہے. نہیں نہ بھی کرتے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ مریم نواز کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. بھائیوں کدھر گئی؟ نواز شریف صاحب وہ پارکوں میں واک کر رہے ہیں، میں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. سر باقی تو قیادت کو ڈال دیا نا جو یہاں پہ ایک بندہ نکلا تھا سویلین بالادستی کا خواب، انقلاب، مزاحمت، ووٹ کو عزت دو. یہ ووٹ کو عزت دیتی ہے. باقی اندر جیلوں میں ہیں تو وہ ادھر پارکوں میں واک کر رہے ہیں. یہ ہے ووٹ کو عزت. یہ آپ کا جو وہ ایک کیا مستقبل آ گیا مریم نواز، ادھر وہ بیٹھے ادھر بلاول. اچھا چھوڑے ان کو، یہ تو انہوں نے کھیت مٹی کرنا ہے. سر اس وقت ملک میں یہی اپوزیشن ہے، چھوڑ نہیں سکتے. اچھا پتہ نہیں، آپ اسی اپوزیشن کی میں بھی بات کر رہا ہوں، آپ نہ چھوڑے پکڑی رکھیں اس کو. اچھا میں اسی اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. 22 مہینے دیکھ لیں، یہ جعلی مینڈیٹ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے. بیٹھ گئے؟ نہیں بیٹھے. اچھا اس کے بعد الیکشن کمیشن کے بعد پہلا جلسہ اکٹھے ہوئے؟ نہیں ہوئے. مولانا صدارتی الیکشن
کچھ رزلٹ نکلا 0. مولانا کے پھیرے نواز شریف, زرداری صاحب, بلاول, مریم, رائے وینڈ, وہ ادھر بلاول ہاؤس, اور آخر پہ تانگا کہتے ہیں میں تو تھنگ آ گیا ہوں پھر کے, یہ کرتے ہی کچھ نہیں. کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ چیئرمین سینٹ آ گیا, ٹھنڈ پڑ گئی ساروں کو, ایک دوسرے کو چھرا گونپا. پھر اے پی سی بنی, پھر ریبر کمیٹیاں بنی, پھر BCO اجلاس ہوئے, فون بار رکھ دو ریبر کمیٹی کے, اس کے بعد اس ریبر کمیٹی اور اے پی سی کا کچھ ہوا. مولانا کا دھرنا آ گیا, سی آف کیا بلاول نے, وہاں وہ انتظار میں کرتا رہا کہ میں سی آف ریسیو کیا ہاؤس آف شریف نے, کسی نے نہیں. ادھر آ کے آئے, تقریریں کی, ٹھک ٹھک غائب. اور مولانا کا دھرنا میں نے کیا, مجھے بیچا گیا, فائدے اٹھائے گئے انہوں نے. اچھا اس کے بعد وہ چلے گئے 17 بیماریاں 12 دوائیاں وہاں, اور وہ چلی گئی کوارنٹین میں, اور وہ مفاہمتی مشن پہ ہیں شہباز شریف اور زرداری صاحب شانتی. اور یہ کھلاڑی نہیں ہیں وہ جنہوں نے کچھ کرنا ہے, یہ گجنی سعد رفیق صاحب. زرداری تیرے شوگر ملے بچے دیتی ہیں, وہ تو کتنا کھائے گا؟ آج وہ ان کے کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب ہمیشہ اپوزیشن میں. تو خان صاحب کی خوش قسمتی ہے, پھر اپوزیشن ملی تو کرپشن, ہڑپشن, سمجھوتے, انوکھے ریلیف, انوکھی سہولتیں, اور ابھی بہت کچھ لینا. یہ کب ایکٹیو ہوتے ہیں؟ پھر سے ریفرنس شروع ہو گئے نا امنی کے, 7 کو آ جاؤ, زرداری صاحب فلانے کو آ جاؤ, اس کو چھڑوانا, اس کو چھڑوانا, کچھ بھی نہیں کرنا. براہ راست تعلق ہے. حکومت کی اپوزیشن خود حکومت ہے, حکومت کو گرا سکتی ہے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے حکومت, ان کا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کیا اس پولیٹیکل ایکٹیونیس کا تعلق ڈائریکٹلی ان کیسز سے, ان سنوائیوں سے ہوتا ہے, یا یہ واقعی جو ہے کوئی اپنا تھوڑا بہت کرنٹ دکھانے کے لیے بھی اس طرح؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ 2-3 دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے تقریریں کی, ان کو نیب کا نوٹس آ گیا. مطلب میں خواجہ صاحب کو بڑا کریٹک رہا ہوں, بڑی ساری میں نے سٹوریز بھی کی. ٹائمنگ از ٹو کوئنسیڈنٹ. میں ایک اور کہہ رہا ہوں, نیب ایک FIA سے بھی گیا گزرا ادارہ بن چکا ہے اب سارا. مطلب نیب جتنا میسیولی کمپرومائزڈ ہے, اور دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ کتنی یہاں پہ سٹرگل ہوئی, چیزیں ہوئی. آپ ایک اس کو سیاسی ٹول بن کے رہ گئے. کمپیٹنٹ افسر ہیں اس میں تو اس پہ ایک چیز کہ میں خواجہ آصف کی داد دینا چاہتا ہوں. حالانکہ اگین آئی وڈ سے کہ میں نے میری ان سے بڑا عرصہ ہوا ہے, مجھے نہیں یاد آخری دفعہ وہ ناراض بھی ہوں گے مجھ سے کہ کب میری آخری دفعہ سلام ہوئی تھی ان سے, ڈونٹ ایون ریممبر, 10-15 سال ہو گئے. ایک چیز کی میں داد دیتا ہوں خواجہ آصف کی, دینی چاہیے بات اس کی چیزوں کو, ڈسپائٹ آل جو بھی ہیں. وہ واحد بندہ ہے جس نے وہاں پہ قومی اسمبلی پہ کھڑے ہو کے نہ رونا نہیں رویا کہ مجھے نیب کا نوٹس آیا ہے. اس نے اس فورم کو یوز نہیں کیا. باقی اور فورم یوز کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں باقی بھی تو کرتے ہیں نا, باقی بھی تو کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہوگی کہ میں وہی فورم, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وہ فورم استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہ جہاں پہ میں نے لڑنا یا جو اصلی فورم ہے وہاں پہ استعمال کر لوں گا. باقی جو بھی کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ رونا ضرور رویا ہے. انہوں نے دونوں فورم استعمال کیے, انہوں نے صرف ایک فورم استعمال. یہ میری اپنی رائے ہے. ہم تو وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے. روم بھائی نے کالم لکھا, بڑا خوبصورت خواجہ آصف صاحب پہ کالم لکھا, میں نے پڑھا, بلکہ 2-3 لکھے, جس میں ایک خوبصورت کالم ہے کہ جس کا لب لباب یہ ہے کہ الحمدللہ جب موجود تھے, جب اقتدار میں تھے, وزیر تھے پانی بجلی کے, اتنے بااختیار تھے کہ ایک دن پھٹ پڑے کہ جو چلا رہا ہے وزارت ان سے پوچھے, یعنی کیبنٹ میں, یعنی شہباز شریف اور سلمان شہباز, ان سے پوچھے. اچھا پھر کبھی بھی جب رؤف صاحب کے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں, کبھی بھی جب 84 کمیٹیوں کے سربراہ اسحاق ڈار تھے نہیں بولے, جب وہ مہنگے قرضے لے رہے تھے نہیں بولے, جب یورو بانڈ والا آیا نہیں بولے, جب گروی رکھ رہے تھے موٹر وے, PTV, وہ ریڈیو اور ایئرپورٹ نہیں بولے, جب اس کے بعد 40 ارب ڈالر کے مہنگے قرضے لیے نہیں بولے, اور اس بندے کو سلام پیش ٹھوک رہے تھے خواجہ آصف صاحب اسحاق ڈار کو, جس کا $60 ملین غلط فگر پہ ہمیں جرمانہ دینا پڑا, جو مفرور ہے, جو منی لانڈرر ہے, اکاموں پہ نہیں بولا, پاناموں پہ نہیں بولا, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پہ نہیں بولا, جناب اسپیکر پہ نہیں بولا, اس پہ کیلبری فاؤنٹ پہ نہیں بولا, جھوٹوں پہ نہیں بولا. آج یادداشت واپس آ گئی. میں نے یہی لکھا یہ ساری چیزیں خواجہ صاحب. اب آپ جب بولتے ہیں تو جب یہ ساری چیزیں تو 5 سال تو آپ بولتے نہیں, قومی اسمبلی جو آپ کی حکومتیں جو کچھ کر رہی ہوتی ہیں, اب آپ کو ساری چیزیں یاد آتی. بہرحال میں نے صرف ایک پوائنٹ پہ کہا کہ باقی فورم نیشنل اسمبلی کا انہوں نے نیب کا فورم بنا دیا. اور دوسری چیز یہ جو نیب کے لیے نا یہ بہت بڑی ایمبیرسمنٹ ہے کہ جو بندہ یہاں پہ آ کے تقریر کرتے ہیں قومی اسمبلی کی, آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے, دوسرے دن اس کو نوٹس مل جاتا ہے یہاں پہ. اور ساتھ میں شیخ رشید صاحب ان کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں,
وہ بتائیں گے. ان کے پی ٹی آئی کے منسٹر ہر ٹی وی شو میں بتائیں گے کہ فلاں فلاں بندہ پکڑا جائے گا. سو ان چیزوں کا نقصان یہ ہوا ہے جو عمران خان صاحب جو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ابھی صابر شاکر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کیسز نہیں بنائے, بالکل نہیں بنائے انہوں نے, لیکن اونرشپ لے لیے. بھئی آپ نیب کو کرنے دینا, اگر نیب نے کسی کو گرفتار کرنا ہے, پکڑنا ہے, اے بی سی زی جو بھی ہے, آپ بیٹھ کے شیخ رشید صاحب اپنی وزارت چلتی ہے, وہ بیٹھ کے یہ کہیں گے ٹارزن بن جائے گا, عید کے بعد گرفتار ہوں. بھئی آپ اس کو شیخ رشید کون ہوتا ہے یہ بتانے والا قوم کو کون کون گرفتار ہوگا نہیں ہوگا. اوقات دیکھیں خواجہ سعد رفیق صاحب کی, ماہر عباسی کا ایک سوال کہ جب مشکل ہوتی آپ جھیلتے ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی وہ بن جاتے ہیں, پی ای سی کے چیئرمین بھی وہ بن جاتے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی وہ بن جاتے ہیں, اب ان کے بچے تیار ہو رہے ہیں, ان کا میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. یہ ہے اوقات اور حیثیت. صابر صاحب اب 2 سال جیسے آپ نے خود کہا, اب احتساب والا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, ساتھ ساتھ جو گورننس والا معاملہ ہے وہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی چیزیں ایسی جس میں ان کی اپنی پارٹی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی. تو 2 سال کے بعد اب یہاں سے آگے پاکستان تحریک انصاف کدھر دیکھ رہے ہیں آپ, کہ کیا ڈائریکشن لینی ہوگی, کیا لینی چاہیے ہے, یا اب یہاں سے بالکل ایک کمپرومائز سیاست چلے گی جی آگے جو روایتی سے ہوتی ہے جو ہر کوئی کرتے ہیں دوسرے تیسرے سال میں؟ دیکھیں, اگر پی ٹی آئی کو اپنا ووٹ بینک محفوظ کرنا ہے, بلکہ پرانا ووٹ بینک واپس بھی لانا ہے پورے کا پورا, اور اس کے محفوظ بھی کرنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے, تو پھر تو ان کو یہ رونا دھونا بند کرنا پڑے گا کہ جناب اکانومی کی سچویشن ہے, اتنے قرضے ہیں, ماضی میں یہ ہوا. عوام جو ہے وہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. عوام کو یہ ہر سال, وہ تو ہر روز حساب کرتی ہے کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے اور ہمارا منافع کتنا بڑا ہے, اور ہمارے لیے کتنی نوکریاں نکلیں, کتنا روزگار نکلا, کتنا ہماری زندگیاں آسان ہوں. عوام صرف یہ دیکھتی ہے, عوام اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتی, جو بہت بڑی تعداد ہے. یا تو آپ بہت ایک کارٹلز کو سپورٹ کر لیں, ان کے مفادات کا تحفظ کریں, یا پھر آپ اس میں سے کارٹلز کو چھوڑیں, آپ عوام کے لیے بھی کوئی چند ارب روپے ان کو بھی ریلیف دیں. اب ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ سال میں ان کو صرف 1 دن خوشی کا ملنا ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے کہ بجٹ آئے گا اور اس میں ان کی تنخواہیں بڑھیں گی, وہ 10%, 15%, 20%. یہ ان کی ایک سال 365 دن وہ اس دن کا انتظار کرتے ہیں. اب یہ موجودہ حکومت اور وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب, مشیر خزانہ بلکہ, اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ ہسٹری میں بہت کم ہوتا ہے کیا بھائی کوئی پاکستان پہ حملہ ہوا ہے, باقی سارے کام ہو رہے ہیں, تو سرکاری ملازمین کو بھی آپ دے دیں. پینشنرز جو ہیں ان کے لیے بھی یہ بجٹ تقریب میں صرف ایک انسینٹو ہوتا ہے, اور وہ لاکھوں میں ہیں جو پینشنرز ہیں, وہ بھی ان کو بھی ایک انسینٹو ہوتا ہے کہ ہماری پینشن میں کوئی تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے گا, 5%, 10%, 7%, وہ 0 ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو بڑی باتیں تو پھر میرا خیال ہے کہ کیا سمجھ آنی ہے. تو اس لیے اگر ابھی بھی 2 سال ہو گئے, بہت ٹائم ضائع ہو گیا, اور اگلے یہ سروائیو کرنا چاہتے ہیں, پہلے تو ہے کہ سروائیو کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر کوئی اگریسولی کام کرنا پڑے گا, تو تب ہی ان کی ساکھ بچ سکتی ہے. ورنہ جو ان کے سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں, وہ ڈیمیج ہو. اب وہ سوال پوچھ رہے ہیں نا, جو پہلے 2 سال میں تو آسان ہوتا ہے نا بولڈ فیصلے کرنا, سخت فیصلے کرنا, تیسرے کے بعد تو آپ سروائیول موڈ میں آ جائیں گے, اگلے الیکشن کی تیاری کے موڈ میں آ جائیں گے, تو اب تو سخت فیصلے کرنے کی کس پوزیشن میں ہے؟ میرے خیال خان صاحب نے 2-3 بسز مس کی, میری ریڈنگ ہے. اپنی لاسٹ جو ان کی پاپولیرٹی تھی ریگین کرنے کے موقع تھے, مثلا کون سے تھے میں بتاتا ہوں. ایک تو جب ان کے پاس شوگر انکوائری کی رپورٹ آئی ہوئی تھی اور پورے ایویڈنسز تھے, ان کے پاس بیسٹ موقع تھا کہ ان کو وہی کرنا چاہیے تھا کہ جو ایک اچھے حکمران کو آ کے اپنا فائدہ بھی دیکھنا چاہیے, اپنی پارٹی کا بھی دیکھنا چاہیے, اور اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. کیا اس انکوائری کمیٹی میں بڑا یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے, جس کو یہ آ کے پروپاگیٹ کر رہے ہیں کہ 2-3 لوگ اس میں ذمہ دار ہیں اپنی انتظامیہ کے, انتظامیہ نہیں, منسٹرز. اس میں عبدالرزاق داؤد کا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیسے لابنگ کر کے آیا اور انہوں نے ECC سے فیصلے کروائے, شوگر ایڈوائزری بورڈ, اور کہا کہ ہم نے ان سے جب سوالات کیے یہ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکے کہ ایکسپورٹ آپ نے کیسے کری. دوسرے اسد عمر باغ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ ہمیں آ کے وہ نہیں کروا سکے, سیٹسفائی نہیں کیے کہ آپ نے کیسے ایکسپورٹ کی یا باقی چیزوں کی اجازت دی, آپ نے کیسے کیا سارا. اور اسد عمر
साहब ही ये सारे फैसले लेके गए थे कैबिनेट में, इन्होंने कैबिनेट से अप्रूव करवाए थे कि हम इनको सब्सिडी भी दे दें, सूबे दे दें, इनको 10 से 11 लाख कर दें। इस रिपोर्ट की रोशनी में खान साहब के पास बेहतरीन चांस था कि ये अपने 2 वजीरों को और उसके अब्दुल रज़ाक दाऊद के जाने से कोई क़यामत नहीं आ जानी थी कि वोट नहीं था। असद उमर साहब को आप सैक करते, साथ में अब्दुल रज़ाक दाऊद को करते, कौम को मैसेज देते मैंने अपने वजीर भी नहीं छोड़े, और साथ में जहांगीर तरीन साहब जो हैं या दीगर लोग हैं उन पर भी कार्रवाई करते, तो लोग समझते हैं कि यस कि यू मीन बिजनेस। आपने क्या किया है, जब इंक्वायरी रिपोर्ट पेश हुई है ना ये बिजली घरों की, वो कौम भूल गई है, वो डाका जो पड़ा है ना वो भूल गई है सर। वो तो खैर लास्ट में थोड़ा सा कारपेट के नीचे वो पड़ी है, उसमें सबसे बड़े नाम जो आ रहे थे नदीम बाबर के और अब्दुल रज़ाक दाऊद के आ रहे हैं। इससे पहले कि वो आके मिनिस्टर कोई क्वेश्चन रेज करते इन एडवाइजर्स पे, लोगों पे, नॉन इलेक्टेड है ना, बिजनेसमैन है ना। इमरान खान साहब ने उनकी तारीफें शुरू कर दी कैबिनेट में, ये तो बड़े जबरदस्त बंदे हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद ये खुद कहा है उन्होंने कहा ये बड़े जबरदस्त आदमी हैं, ये जना नदीम बाबर साहब को मैं इतने अरसे से जानता हूं। दिलचस्प है, मुझे ब्रेक लेनी है। जब आप खुद बैठ के प्रॉपर्टी लीड को कैबिनेट में इमरान खान साहब खुद ही डिफेंड करेंगे, इंक्वायरी से रिपोर्ट सामने पड़ी है, तो कौन से मौके, कौन सी सीरियसनेस, माफिया